برادر مکرم مولانا حافظ عبدالقادر صاحب اور مسجد میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلباء، یہ آپ کے اس ادارے کی سالانہ اور آخری تقریب ہے۔ حفاظ کی دستار بندی ہے اور طلباء جو تقریری مقابلہ اور مسابقہ میں حصہ لے رہے ہیں، شاید اس مقابلہ اور مسابقہ میں جو پوزیشن حاصل کریں گے ان کو انعامات سے نوازا بھی جائے گا۔ مدرسے کی جو معاونین اور منتظمین ہیں، مساعدین حضرات، ان کو بھی بڑی خوشی ہوگی کہ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اور کس قسم کی کھیپ ہمارے لیے تیار ہو رہی ہے، کیسی جماعت تیار ہو رہی ہے، آپ اپنی نگاہوں کے سامنے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک طالب علم نے بیان کیا تو میرے خیال میں اس کے بیان کرنے کے بعد میں ایک بلوچ آدمی ہوں اور ہماری اردو بھی ایسی ہوتی ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کو سننے کے بعد میری جو رٹی ہوئی تقریر تھی وہ بھی مجھے بھول گئی، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مولانا عبدالقادر صاحب بہرحال وہ چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور شرعی طور پر تھکا ہوا یا کوئی معذور ہو تو اس کے عذر کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن مولانا نے بہرحال یہ کہ ہمیں چھٹی نہیں دی، اس وجہ سے میں تھوڑا سا آپ حضرات کا وقت لوں گا۔ مدارس کیا ہے، مکاتب کیا ہے؟ مکاتب قرآنیہ اور دارالحفظ، دارالقرآن، دارالتجوید، جامعات، مفتاح العلوم، یہ مختلف مدارس کے نام ہیں۔ اب تو مولوی بھی ان کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں یہی ہوتا کہ حفظ و تجوید، جن مکاتب کے اندر حفظ و تجوید کی تعلیم دی جاتی تھی ان کو دارالقرآن اور دارالتجوید، دارالحفظ، اس قسم کے نام منہ سے پکارا جاتا تھا، ان اداروں کے نام یہی ہوتے تھے۔ اور درجہ کتب عربی، جن کتابوں، جن مدارس کے اندر، جن مکاتب کے اندر کتب عربیہ کی تعلیم ہوتی، وہ سیاستہ اور حدیث کی کتابوں تک اگر تعلیم نہیں ہے تو اس کے لیے مفتاح العلوم وغیرہ اس قسم کے نام استعمال کیے جاتے تھے۔ ہندوستان کے علماء نے یہ نام تجویز کیے، اور جہاں دور حدیث اور بڑے ادارے ہوں، بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس قسم کی کتابیں پڑھائی جائیں تو ان مدارس کو پھر دارالعلوم اور جامعات سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ لیکن اب تو یہ کہ بہرحال یہاں پر کی حفظ و تجوید کی تعلیم دی جاتی ہے تو یا ناظرہ، تو اس کا بھی نام جامعہ رکھا جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ کو یہ لا علمی ہے ہماری، باقی حقیقت میں یہ اس طریقہ پر تھا کہ ان ناموں کے لیے کہ کس ادارے کا، اس ادارے میں پڑھائی کہاں تک ہے اور کیا ترتیب ہے، اور نام پھر اسی اعتبار سے تجویز کیا جاتا تھا۔ مدارس آپ کے سامنے ہیں، یہ اختر کالونی والے، آپ تو شہر کے اندر ہیں، لیکن اندرون سندھ میں اگر آپ چلے جائیں گے، خیبر پختون کے اندر اگر آپ چلے جائیں گے، یہ پٹھان لوگ آپ کو بتائیں گے اور سندھی لوگ، یہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں اور ان مدارس میں خود بھی رہ چکا ہوں، طالب علم غریب وہ جھولی باندھ کر کے، جھولی سی اس نے باندھی ہے، یہ حال ہے، اور گھروں سے جا کر کے دروازے پہ دستخط دے کر کے وہاں سے روٹی لیتا ہے، اور پٹھان لوگ اس کو کہتے وظیفہ لیتے ہیں، سندھی لوگ کہتے ہیں فکر، اور ہم بلوچ لوگ بھی کہتے ہیں فکر اور پکر، یہ حال ہے۔ یہ جھولی یہ بدی ہوئی ہے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے بعد اتنا سا بڑا کٹورا ہوتا ہے اور دروازہ
دروازہ کھٹکھٹایا، جی کیر آئے ہو، کون آ گیا؟ کہتے خطابی آیا ہے، خطابی طالب علم آ گیا۔ تو وہاں سے کوئی ہماری بہن اور کوئی بیٹی اور کوئی بچہ وہ روٹی لے کر کے دروازے پر طالب علم کو دیتا ہے۔ چونکہ تازی روٹی مولوی کی طبیعت پہ لگتی نہیں ہے، اس لیے صبح کی روٹی ہے یا گزشتہ رات کی روٹی ہے، وہ روٹی لا کر کے ان کو دے دیا۔ روٹی اس نے جھولی میں ڈال دی، وہ جوار کی روٹی ہے، اور کٹورا آگے کیا تو اس میں ساگ انہوں نے ڈال دی، اور کل کی کوئی ساگ ہے یا یہ ہے کہ دال ہے وہ اس میں ڈال دی۔ اگلے والے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے پھر یہ کہ کوئی جیسے دروازے پہ معلوم کیا کہ کون آ گیا، طالب جان آ گیا، انہوں نے پھر مکئی کی روٹی لائی، وہ لے کر کے اس نے جھولی میں ڈال دی۔ وہ بھی 2 دن کی روٹی ہے یا 3 دن کی، کٹورا اس نے آگے کر دیا، اور اس میں انہوں نے گائے کے گوشت کا سالن اس نے ڈال دیا۔ 50 گھروں کا چکر لگائے، اتنا بڑا کٹورا، اس میں بڑی دال بھی ہے، چھوٹی دال بھی ہے، مسور کی دال بھی ہے، ماش کی دال بھی ہے، چنے کی دال بھی ہے، ساگ بھی ہے، سرسوں کی ساگ بھی ہے، پالک کی بھی ہے، گائے کے گوشت بھی ہے، مرغی کی بھی ہے، آج کے بھی ہے، دوپہر کے بھی ہے، صبح کے بھی ہے، گزشتہ کل رات کے بھی ہے، 50 قسم کی روٹیاں بھی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر کے کوئی سینما تو پیش نہیں کر رہا ہوں، حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ 50 قسم کی روٹیاں یہاں جمع ہو گئی، اور اس کٹورے کے اندر 25-50 قسم کے سالن بھی جمع ہو گئے۔ یہ سالن اگر آپ کے ڈیفنس میں رہنے والے لوگوں کو دیا جائے تو انشاءاللہ یہ روٹی وہ حلق سے پار کر نہیں سکیں گے، اور اگر وہ روٹیوں کے حلق سے پار ہوگی تو ہضم نہیں ہوگی، اور اگر ہضم ہوگی تو پھر یہ ہے کہ اجابت کے لیے جائے گا تو پیٹ سے خون نکلے گا۔ انشاءاللہ 1 ہفتے میں اس کی نماز جنازہ کا اعلان کیا جائے گا، بات پکی آپ کو بتا رہا۔ لیکن یہ ملا ہے اور یہ طالب علم ہے، ان سب کو ہضم کر رہا ہے۔ ادھر سے کوئی خاتون آ گئی، بوڑھی اماں آ گئی، اس نے یہ ہے کہ 4 کلو گندم لایا کہ بیٹا میرے طرف سے یہ مدرسے میں دے دینا، اور ادھر سے لا کر کے کسی نے 200 روپے دے دیا، اور ادھر سے ایک آدمی ہاتھ اس کا اس طرح ہے، میں اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاتھ اس کے شل ہو چکے، وہ بھی 200 روپے لا رہا، 200 روپے لا کر کے اس نے دیا، 1000 روپے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پروردگار یہ کیا ہے، کہاں سے بھائی؟ کہنے لگے کہ رب کے گھر میں اور طلبہ کے خرچے میں میرا حصہ بھی لگ جائے۔ اور حکومت ہماری پریشان ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے؟ سہولت کاروں پر خوب نگاہ ہونی چاہیے۔ جو سہولت کار ہے، سہولت کار یہ کوئی بوڑھی ماں ہے، اور کوئی اپاہج قسم کا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی کیا ہے، اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہ سہولت کار ہے، ان کو گرفتار کر لو بابا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس طریقہ پر یہ مدرسہ۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے ہمیں کیا دیا؟ گزارش یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی والے محسوس نہ فرمائے، میں خود PhD ڈاکٹر ہوں۔ کالج نے کیا دیا، یونیورسٹی نے کیا دیا؟ ابھی اس مہینے میں، اس مارچ کے مہینے میں جن بچوں کے حفظ قرآن مکمل ہو چکا ہے، جن کا امتحان ہو رہا ہے وفاق المدارس عربیہ میں، وہ 74,000 ہے جو حفظ مکمل کر چکے ہیں۔ راونڈ کی نگرانی میں جیسے تبلیغی مدارس کا نصاب وہ تھوڑا سا آگے پیچھے، وہ مدارس اور ان سے فارغ شدہ حافظ جو حفظ قرآن مکمل کر رہے ہیں ان کی تعداد الگ ہے۔ اندرون سندھ، بلوچستان کے صحراؤں میں اور خیبر پختون کے پہاڑوں میں یہاں جو بچے حفظ قرآن مکمل کر رہے وفاق المدارس سے ان کا تعلق نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مکاتب وہ ہزاروں کی تعداد میں۔ صرف دیوبندی مکتب فکر کے جو سالانہ حافظ، دیوبندی مکتب فکر کے مدارس سے منسلک جو حافظ
حفظ قرآن مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں، ان کی تعداد 90,000 تک پہنچتی ہے۔ بریلوی حضرات اللہ جزائے خیر دے وہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کے ہاں بھی حافظوں کی بڑی تعداد ہے۔ جماعت اسلامی والے ان کے مدارس میں بھی ماشاءاللہ خدمت ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر اہل حدیث حضرات وہ بھی اللہ کا بھلا کرے، ایک اور گروپ ہے ان کے ہاں الحمدللہ حافظ تو ہوتا ہی نہیں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں یا پشتو میں بتا دوں؟ ایک گروپ ہے، میں تو چونکہ ابھی مجھے بھی 60 سال پورے ہو رہے ہیں، الحمدللہ میں نے کوئی حافظ دیکھا نہیں، اور شاید یہ میری حسرت کبھی پوری ہوگی بھی نہیں، میں مر جاؤں گا اس دنیا سے لیکن اپنی نگاہوں سے کوئی حافظ ان میں ملے گا نہیں۔ مسلمان اس کو بھی سمجھا کرے، ان کا کوئی مولوی اگر آیت قرآن پڑھ لیتا تو منہ اس کا ٹھیڑا ہو جاتا۔ ابھی آپ مجھ سے قرآن سنیں، گلا میرا بیٹھ گیا ہے، مجھے کھانسی لگ گئی ہے، 3-4 دن سے بخار سفر میں، لیکن آپ سنیں قرآن میں آپ کو پڑھ کر کے بتا دوں گا، لیکن جب ان کا مولوی قرآن پڑھتا ہے تو زبان ایسے نکل جاتی۔ اور ہمارے ہاں بھی کوئی گریجویٹ ہے، کوئی MBBS ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہے کیا بلا ہے، ڈگریاں اتنی دنیا جہاں کی ڈگریاں، لیکن کل واللہ اس کو یاد نہیں، انا اعطینا کل کوثر اس کو یاد نہیں۔ مولانا شفیق الرحمان کا میں نہیں کہہ سکتا، میرے مدرسے میں 1,500 طالب علم ہیں، آپ آ جائیں، بالکل شہر سے باہر ہیں، آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چلو لے جاتا ہوں، کوئی ایک طالب علم منتخب کرو جس کو کل واللہ یاد نہ ہو، بس جو مجھے سزا دینی آپ دے دو۔ یہ تو آپ کا علاقہ قریب ہے نا۔ ابھی میں پیر کو آ رہا تھا، کوئٹہ سے جہاز میں آ رہا تھا پیر کو، گزشتہ پیر کو، تو کراچی کا ایک بہت بڑا آدمی آپ جانتے بھی ہیں سلیم کھوکر، وہ سلیم کھوکر میرے قریب بیٹھا ہوا تھا جہاز میں اپنے مزے میں پڑھ رہا تھا۔ وہ جہاز میں وہ ماسک کہتے کیا کہتے ہیں، وہ ماسک بھی لگاتے ہیں۔ ہمارے بلوچوں میں جو نافرمان قسم کا سرکش جانور ہوتا ہے اس کی زمین میں جا کر کے کھاتا ہے، ادھر سے اس کی زمین کا تو اس کے منہ پہ ہم پٹی باندھتے ہیں، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، لیکن یہاں ماسکی تو جہاز میں ہم لوگوں کو بھی ماسک لگایا، وہ بھی میرے قریب بیٹھا ہوتا، ماسک میں تو پتہ ہی نہیں چلتا، بس ایسے تھا۔ میں پڑھ رہا تھا قرآن، سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ میں اپنے مزے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میرا گلا بیٹھ گیا، گلا میرا صحیح ہو جائے میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس سلیم کھوکر چیخ مار کر کے کھڑا ہو گیا، آدھا پارا میرا ہو گیا تھا لیکن اس وقت گلا پھر بھی صحیح تھا، چیخ مار کر کے پکڑ لیا مجھے، ارے بابا کیا ہو گیا؟ کہتے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بس یہ وہی ٹیلی ویژن والا مسئلہ ہے، رمیا بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا۔ میں نے کہا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نالائق ایک طالب علم ہے، یہ نالائق ایک طالب علم ہے۔ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بھائی، حضرت علی کے سگے بھائی، 100 بندے یہاں سے ہجرت کر کے جب حبشہ چلے گئے، مکے والوں نے زمین ان پر تنگ کر دی،
زندگی ان کی تنگ کر دی. 100 کے لگ بھگ جب یہ چلے گئے حبشے میں جا کر کے پناہ لی کہ جب تک حتی یقضی اللہ بامری حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ جب تک کہ کوئی فتح کی صورت مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کوئی آسانی اور سہولت پیدا کر دے. یہ 100 کے لگ بھگ چلے گئے. مشرکین مکہ نے یہاں سے خط لکھا حبشہ والوں کو، حبشی کو لکھا. حضرت اسحمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لکھا کہ یہ ہمارے باغی جنہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ان کا جو سرخیل اور ان کا جو سردار، ان کا رئیس وہ محمد ابن عبداللہ ہے، انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہے. انہوں نے ایک نیا مذہب، نیا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے. یہاں سے بغاوت کر کے آپ کے ملک میں دوڑ کر کے آ گئے. ہم آپ کو اپنے دوستی اور اب اس دوستی اور واسطے کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ان پر زمین تنگ کر دیں، اپنے ملک سے ان کو نکالیں. اگر آپ ان کے لیے پناہ دیں گے، ان کو پناہ، تو پھر مسئلہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے مشکل بنے گا. نجاشی کو کوئی پتہ نہیں تھا. حبشہ کا بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشرکین مکہ کا جب خط پہنچا تو اس نے بندہ بھیجا، کہا کہ جاؤ پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں جو آخری ایک نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. اور اس نے مکہ والے قریش کو انہوں نے پریشان کر دیا، پوری دنیا کو پریشان کر دیا. پتہ کرو کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے بندے یہاں آگے وہ کس قسم کے ہیں. تلاش کرتے ان کے ایلچی اور اسی طریقے اور ان کے کمانڈو تلاش کرنے کے بعد کچھ بندے مل گئے. ان میں جعفر ابن ابی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بھائی بھی تھے. جب ان کو لایا گیا نجاشی کی مجلس میں، آپ سے عرض کر رہا ہوں، اسحمہ جس کا نام ہے حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھا، نصرانی تھا. جب ان کو لا کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا حضرت جعفر بن ابی طالب کو، تو حضرت نجاشی نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ مکہ کے ظلم کے ستائی ہوئی ہے، لوگوں نے ظلم کیا ہے، زمین ہم پر تنگ کر دی ہے. وہاں سے بھاگ کر کے یہاں صرف یہی سزا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے، توحید کی تعلیم دیتے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں. اس کے لیے شرک کے خلاف ہے، بت پرستی کے خلاف ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے. نجاشی حیران ہو گیا، کہنے لگے تمہارے اس نبی کے پاس کیا ہے؟ اس نبی کے پاس کیا ہے؟ کچھ سنائیں گے؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہا میں سنا دیتا ہوں. ہے اللہ اکبر. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. جب یہ آیت شروع کی حضرت جعفر ابن ابی طالب نے، حضرت نجاشی رونے لگے. جب یہ آیت سنائی تو فرمانا رو کر کے کہنے لگے ما اشبہہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کتنا مشابہ ہے اس انجیل کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکا. اس کے بعد کہنے لگے کہ لوگوں گواہ رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے محمد پر ایمان لایا. اور وہ اعزاز اللہ نے دیا. آپ نے دیکھا جب ان کا انتقال ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا وصلوا علی اخیکم النجاشی، تمہارا بھائی حبشہ کے اندر اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کو اللہ نے صحابیت کا درجہ دیا، کھڑے ہو جاؤ، میں محمد اس کی نماز جنازہ تمہیں پڑھا دیتا. یہ ہمارے پاس یہی ہے. یہ ہمارے فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ کہاں سے فنڈنگ؟ امریکہ سے فنڈنگ یہ ہے، یہ جھولی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا اس جھولی میں روٹیاں لے رہے ہیں اور آٹا کو کوئی لب کسی نے دے دیا یا کچھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی نے 5 روپے دیا، 10 روپے دیا، اس پر مدارس چل رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کے اندر تقریباً 90,000 کے لگ بھگ تو صرف دیوبندیوں کے 74 تو صرف 74,000 حافظ ہیں. یہ وفاق المدارس کے بریلوی حضرات الگ، جماعت اسلامی والے الگ، اور علماء اور عالمات وہ ہزاروں کی تعداد میں، علماء اور عالمات ہزاروں کی تعداد میں. آپ ہمیں کوئی چور دے دو، ڈاکو دے دو، باغی خدا کا دے دو، بے نمازی دے دو، شراب نوش دے دو، کوئی بھی بندہ دے دو، انشاءاللہ 1 سال 6 مہینے مدرسے میں رہے گا یا تبلیغی جماعت میں بھیجیں گے. اس کے بعد تہجد کی نماز بھی انشاءاللہ اس کی قضا نہیں ہوگی. اگر کوئی جانور بھی دے دو
انشاءاللہ مدرسے میں 6 مہینہ سال کے بعد انسان بنا کر کے آپ کو دے دیں گے. ہم اپنا مولوی بھیجتے ہیں. ہمارا مولوی جب آپ کے اداروں میں چلا جاتا ہے تو مولوی صاحب دیکھتے ہیں کہ لوگ سارے لش پش ہیں. مولوی جب ہم نے 16 سال جس مولوی پر محنت کی ہے آپ کے اداروں میں جب بھیجتے ہیں وہ دیکھتا ہے یہ ٹائی لگی ہوئی ہے, یہ ننگا سر, قمیص, وہ کس طرح لباس کس قسم کا. مولوی جب ان کے درمیان میں لش پش لوگوں کے درمیان میں چلا جاتا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, تو پھر گھر میں جا کر کے بیوی سے کہتا ہے کینچی ماترا کا. مہینہ 2 مہینے کے بعد واہ واہ وہ ایسا ڈسکو ملا تیار ہوتا ہے, قربان جاؤں, واہ واہ. آسمان بھی دیکھ کر کے کہتے تجھ پہ لعنت ہو, تو نے 16 سال مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے کھا کر کے کہ قوم کو ہدایت دیں گے, تیرا حال یہ ہو گیا. تو نے شکار کیا نہیں, تو شکار ہو گیا. آپ نے جانور دے دیا, ہم نے اس کو انسان بنا دیا. ہم نے انسان دے دیا, آپ نے اس کو جانور بنا دیا. یہ اتنا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں. اس لیے مدارس کی نگرانی آپ خود کریں گے. ایک جملہ میرا سن لو, یہ مولانا شفیق الرحمن فصیح بلیغ آدمی ہے, یہ مفتی عمر فاروق ہے, تقریر یہ لوگ کریں گے. ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, صاف صاف کوئی بات شاید آپ کو نہ بتائیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب علماء اور مدارس نہیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ سورج اور چاند کا یہ نظام, یہ رفتار اور یہ ٹریفک بالکل بند ہو جائے گا. پھر قیامت کا فیصلہ ہو ہی جائے گا. اس لیے للہ فی اللہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت, جب بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے, اور یہ کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو, ابری ہوئی جگہ جو ہوتی ہے اس میں, بلکہ عورت کی چھاتی کو, اس کو بھی قوائب کہتے ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, جیسے کہ یہ ندیاں ہوتی, اس کے کنارے پر کوئی ٹیلا ہے, اس طرح کعبۃ اللہ تھا. ندی کا پانی سیلاب کا یہاں پر آتا تھا اور یہاں سے اس کا رخ اس طرح تھا, لیکن جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتا یہ سیلاب کا پانی 7 مرتبہ طواف کر کے یہاں سے کعبۃ اللہ کے پھر آگے چلا جاتا تھا. پانی کا رخ یہ ہے ادھر سے. اب تو یہ کئی سال پہلے ہم نے خود بھی دیکھا کہ ادھر سے ندی آتی تھی, اب وہ سارا سلسلہ بند ہو گیا. یہاں سے ندی آئے, اس طرف پانی جائے, لیکن یہ کعبۃ اللہ ادھر کنارے پر, جیسے کعبۃ اللہ کے قریب پانی پہنچتا تھا یہاں سے مڑ کر کے 7 مرتبہ طواف کر کے پھر آگے جاتا. بیت اللہ, کلام اللہ, رسول اللہ, انہوں نے طوفانوں کے, سیلابوں کے, ہواؤں کا رخ بھی بدل دیا. اللہ کے لیے قرآن کو دیکھ کر اپنا رخ بدل دو. بات اتنی سی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.